صدیوں پہلے کسی ملک میں 3 نوجوان گہرے دوست حامد، محمود اور احمد تھے۔ وہ تینوں شہزادی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ بات ایک دوسرے سے چھپائی ہوئی تھی کہ کہیں مذاق نہ بنے۔ ایک دن شادی کا ذکر نکلا تو تینوں نے کہا کہ شادی کے لیے تو بہت دولت کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے ہمیں دولت کا بندوبست کرنا ہوگا۔ تینوں قسمت آزمائی کے لیے مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے اور طے پایا کہ 1 سال بعد دوبارہ اسی جگہ ملیں گے۔ حامد شمال کی طرف، محمود جنوب کی طرف اور احمد مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ حامد راستے کی مصیبتیں جھیلتا ہوا ایک بازار میں پہنچا۔ حامد نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک بوڑھا سوداگر آئینہ لیے بیٹھا ہے اور آواز لگا رہا ہے، لے لو آئینہ سرکار، قیمت اس کی 100 دینار۔ حامد نے حیرت سے کہا، آئینے کے اتنے دام؟ یہ تو بہت مہنگا ہے۔ سوداگر بولا، بالکل نہیں حضور، میں تو کوڑیوں کے مول بیچ رہا ہوں۔ آئینہ لاجواب ہے حضور، اس آئینے میں یہ خوبی ہے کہ اسے سامنے رکھیے اور جس شخص کا نام لیجیے اس کی صورت میں نظر آ جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس جگہ ہے۔ حامد نے حیرت سے پوچھا، چاہے وہ شخص یہاں سے سینکڑوں کوس پر ہو؟ سوداگر نے بتایا، اے حضور، سینکڑوں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں چاہیے کوئی ہزاروں کوس پہ کیوں نہ ہو، فقط اس کا نام لیجئے، وہ نظر آ جائے گا۔ حامد، ٹھیک ہے میاں سوداگر، یہ لو 100 دینار اور آئینہ مجھے دے دو۔ سوداگر، شکریہ حضور، اللہ آپ کو جیتا رکھے۔ محمود جنوب کی طرف روانہ ہوا تھا اور اس نے کئی دریا پار کیے، بہت سے جنگلوں کی خاک اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی۔ وہ وہاں ایک شہر میں داخل ہوا۔ اس شہر کے ایک بازار میں ایک سوداگر قالین بیچ رہا تھا۔ محمود سوداگر سے باتیں کرنے لگا۔ سوداگر، دیکھو کتنا ہے زرنے، کتنا اچھا ہے قالین، اس کی قیمت 200 دینار ہے، سرکار لے لیجئے۔ محمود نے کہا، آخر اس میں کون سی خوبی ہے جو اس قدر مہنگا ہے؟ سوداگر، میرے سرکار، یہ جادو قالین ہے حضور، اس قالین پر بیٹھ کر اسے حکم دیجئے کہ چل قالین، پھر یہ اڑنے لگے گا اور جہاں آپ کا جی چاہے گا وہاں یہ آپ کو لے جائے گا۔ محمود کو بڑی حیرت ہوئی، اچھا ایسا ہے؟ سوداگر بولا، جی سرکار، جبھی تو اس کی قیمت 200 دینار ہے۔ محمود نے کہا، خوب، یہ لو میاں 200 دینار اور ادھر لاؤ قالین۔ سوداگر جھک کر آداب بجا لایا۔ احمد مشرق کی طرف روانہ ہوا اور عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ خوبصورت، رحم دل اور بہادر بھی تھا۔ اس نے سب سے زیادہ دکھ جھیلے۔ وہ راستے بھر غریبوں، محتاجوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتا، اپنا کھانا فقیروں کو کھلاتا ہوا ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ ایک شہر کے جگمگاتے ہوئے بازار میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک تاجر لیمو بیچ رہا تھا۔ تاجر آواز لگا رہا تھا، میرا لیمو ہے، نمکین کھائے اسے بیمار مکین۔ احمد بولا، بھائی کیا کہتے ہو، کہیں لیمو نمکین ہوتا ہے؟ سوداگر نے جواب دیا، یہ وہ لیمو ہے سرکار جس کو کھاتے ہیں بیمار۔ احمد نے پوچھا، کتنے کا؟ سوداگر بولا، 1000 دینار۔ احمد نے حیرت سے کہا، بھائی کیوں مذاق کرتے ہو؟ سوداگر نے بتایا، اس کا عرق آب حیات کا اثر رکھتا ہے، یعنی بیماری سے مایوس انسان کو اچھا کر دیتا ہے۔ جس مریض کو دوا سے فائدہ نہ ہو، اس لیمو کو کاٹ کر عرق نچوڑیے، بیمار کے حلق میں ٹپکائیے، وہ فوراً بھلا چنگا ہو جائے گا۔ احمد نے کہا، اچھا ایسی بات ہے، تو یہ لو بھائی 1000 دینار اور ادھر لاؤ لیمو۔ سوداگر خوش ہو کر بولا، جگ جگ جیئیں سرکار، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ 1 سال گزر گیا۔ وہ تاریخ آ پہنچی جس کے لیے تینوں دوستوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس مقام پر جمع ہوں گے جہاں سے وہ رخصت ہوئے تھے۔ تینوں نے وعدہ پورا کیا اور وہاں پہنچ گئے۔ پہلے حامد نے آئینے کے بارے میں بتایا، پھر محمود نے کہا، بھائی میں یہ قالین لایا ہوں۔ پھر احمد نے بتایا، میں تو یہ لیمو لایا ہوں۔ محمود اور حامد ہنسنے لگے۔ احمد نے مزید کہا، اس لیمو کا عرق جس بیمار کو پلاؤ وہ فوراً ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ محمود نے پوچھا، اچھا کتنے کا ملا ہے؟ احمد نے بتایا، 1000 دینار کا۔ حامد نے کہا، لو سنو محمود بھائی، ان کا ہے کوئی جواب؟ محمود نے کہا، تو یہ کہو احمد میاں، ساری دولت گوا آئے ہو۔ اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو، ذرا اپنا آئینہ تو دکھاؤ، ہم تینوں دوست اس کا نام لیں گے جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ حامد نے کہا، آئینہ سامنے رکھ کر کہا، ٹھیک ہے
تو یہ رہا آئینہ، ہم تینوں دوست اس کا نام لیں گے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تینوں دوستوں نے بیک زبان شہزادی خانم کا نام لیا۔ حامد نے حیرت سے کہا، ارے تو کیا ہم تینوں دوست شہزادی خانم سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حامد نے کہا، دوستو آئینے کی طرف دیکھو، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ محمود حیرت زدہ انداز میں بولا، یہ بادشاہ سلامت کا محل نظر آ رہا ہے، یہ محل کا ایک کمرہ دکھائی دے رہا ہے۔ احمد نے کہا، ارے یہ کمرے میں کون لیٹا ہے؟ حامد نے کہا، ارے یہ شہزادی ہے۔ احمد بولا، یہ تو بہت تکلیف میں لگ رہی ہے۔ حامد نے غور سے دیکھا، ہاں یہ تکلیف سے تڑپ رہی ہے۔ محمود نے کہا، اور یہ ان کے پاس کون بیٹھا ہے؟ احمد نے بتایا، یہ بادشاہ سلامت ہیں۔ حامد نے کہا، یہ تو رو رہے ہیں اور بالکل مایوس اور نا امید نظر آ رہے ہیں۔ احمد نے کہا، کاش میرے لیمو کا عرق اس کے حلق میں ٹپکایا جا سکتا، مگر یہاں سے شاہی محل کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ جب تک میں لیمو لے کر پہنچوں گا شاید شہزادی چل بسے۔